آدمی کو سمجھ آتا ہے جس کے اندر دل سلیم ہو، سلامتی والا ہو۔ اگر دل منکوس ہو، الٹا ہو، تو ساری زندگی قرآن مجید نہیں سمجھاتا۔ اگر دل میت ہو، مرا ہوا ہو تو نہیں سمجھاتا۔ اگر دل بیمار ہو تو اسے بھی شفا ہونی چاہیے۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، قرآن مجید اس کی تقدیر کو بدلتا ہے کہ جو دل زندہ رکھے اور اپنے کان لگا کے رکھے، کیونکہ یہ شریف بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، حمید بھی ہے، مجید بھی ہے، خود بھی مجد والا، کرم والا، بزرگی والا، عظمت والا، شان والا، اور جس نے اس کو سینے سے لگا لیا وہ بھی نورانی فرشتوں کا سردار بن گیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ اس لیے ہمارے روپڑی صاحب سچ کہتے تھے کہ کیوں نہ ہو بلند اسلام سب دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہمارے سینوں میں۔ تو قرآن مجید کی ندا صدا اس کو سمجھ آتی ہے جس میں یہ خوبی ہو۔ تو میرے بھائیوں، کل ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے اور مؤذن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ اس میں پہلے 4 باتیں سامنے آئی تھی، یا تو آدمی بھیجا جائے، یا وقت کا اندازہ لگا کے 5 نمازیں پڑھی جائیں، یا ناقوس بجایا جائے، یا سینگ بجایا جائے۔ لیکن یہ 4 باتیں رحمان نے رد کر دی، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، جس طرح کہ ترمذی کی، ابن خزیمہ کی، مسند احمد کی، ابو داؤد ابن ماجہ کی حسن صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ان کو خواب کے ذریعے اذان سکھائی گئی۔ فرشتہ ناقوس بیچ رہا تھا تو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی کہ صبح بجائیں گے، لوگ اذان نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لیکن فرشتے نے کہا کہ میں تجھے اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، اور فرشتے نے اذان سمجھا دی، سنا دی۔ اور فاروق اعظم نے بھی یہی خواب دیکھی، وہ چادر کو کھینچتے بھاگ کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی کہ میرے مولا نے حق سچ سمجھا دیا۔ تو کتنے مؤذن تھے؟ 4۔ ابی محذورہ، عبداللہ بن ام مکتوم، جن کا یہ نعرہ تھا کہ مجھے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اگرچہ میری نگاہیں نہیں ہیں لیکن مجھے گلیوں کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں سے میرا پیر و مرشد گزرا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے بات سنا کریں کہ انبیاء علیہ السلام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمزم کے پانی کو لگ جائے تو وہ قیامت تک خراب نہیں ہوتا، ہر بیماری کی شفا بن جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اس کا سینہ اور پسینہ لگ جائے وہ بھی کبھی حق سے نہیں ہٹتا، رب جہنم کی آگ ان چہروں اور نگاہوں پہ حرام کر دیتا ہے جنہوں نے کملی والے کا دیدار کر لیا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ یوں تو سارے نبی آتے رہے، پر آخر میں امام الانبیاء آئے، جھک گئے بادشاہ قدموں میں جب میرے آقا کے سچے غلام آئے۔ جمع ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، اس بگڑی ہوئی انسانیت کو جینے کا شعور آیا، ہر طرف سے ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں چمکنے لگیں انسانیت کی تنویریں۔ تو آج ہمارا سبق ہے، کل میں نے سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کی، اللہم اغفر للمؤذنین، بہت بڑا احساس۔ پھر فرمایا کہ سب سے اونچی گردنیں اطول الناس اعناقا یوم القیامت، اونچی گردنوں والے مؤذنین ہوں گے جن کو دنیا نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھے۔ بہت بڑا پروٹوکول اور شان ہوگا مؤذنین کا قیامت کے دن۔ پھر آج ایک بخاری شریف کی حدیث سماعت کر لیں، یہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی الاذان والصف الاولی، اگر لوگوں کو صف الاول کا پتہ چل جائے
کہ والصف الاول پہلی صف میں اور اذان میں ثواب جزا بدلہ اجر کتنا ہے، تو لم یجد الا ان یستحموا علیہ، پھر جگہ نہ ملے کسی مسلمان کو پہلی صف میں اور نہ اذان دینے کا موقع ملے حتیٰ کہ قرآن اندازی ہو، جس کا قرآن نکلے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا اور جس کا قرآن نکلے تو وہ اذان دے گا، ورنہ اذان کا کسی کو موقع ہی نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں صفیں پہلی کیوں خالی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا۔ اس طرح وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر نماز کو جلدی ادا کرنے میں پہلے وقت میں پڑھنے میں تمہیں پتہ چل جائے تو اس کے لیے بھی قرآن اندازی اور سبقت ہو، اس طرح صبح اور عشاء کی نماز کا پتہ چل جائے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لوگ ضرور ضرور ان نمازوں کی طرف آئیں چاہے چوتروں کے بل گھسٹ کے کیوں، لیکن آج چل کے نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی بھر نماز نہیں چھوڑی، بلکہ 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کے آخری بیماری کے 13 ایام میں بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا۔ لیکن آج ہم یہ ساری باتیں بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے میرے ویرو کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا تو یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ایسا جی لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، بس جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، آج ہم وہ زمانہ کیا تھا کہ نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی یاد کر کے سنانے والے، آپ کا ایک ایک پھول اور کلی قیامت تک انمول ہے، لیکن خوشبو اس کو آتی ہے جس کے سینے میں غیرت ہو، حیا ہو اور دین کا نور ہو، اور جسے رب ذوالجلال کا پیار ہو اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھتا ہو، وہ تو سمجھ سکتا ہے، باقی انسان کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے نعت کے وحی سے اور سید القونین امام حرمین سید الثقلین افضل صلوات اللہ وسلام علیہ سے سنا، یا عجیب ربک عز وجل من رائی غنم فی شزیہ، تیرا رب مسکراتا بھی ہے، تعجب بھی کرتا ہے اور بہت تعریف بھی کرتا ہے اس بکریاں چرانے والے کی جو پہاڑ کی چوٹی پہ جنگل بیابان صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے۔ کون سی خوبی ہے؟ فی شزیت بجبل، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کام کی وجہ سے رحمان بھی اس کو دیکھتا ہے، ملائکہ بھی دیکھتے ہیں، اور آسمان میں جہان میں اس کی تعریفوں کی صدا خود رب رحمان بلند کرتا ہے۔ بھئی یہ کون سا کام ہے؟ کام تو دنیا میں بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ کام کون سا ہے کہ رب رحمان سارے فرشتوں کو کہے کہ انظروا الی ھذا عبدی، میں بھی اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، میرے فرشتے تم بھی دیکھو۔ اور یہ میری بات نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور سندن متنن تخریجن تحقیقن متنن سندن یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کسی کی جرت نہیں کہ کوئی مائی کا لال اعتراض کر سکے۔ تو یہ لفظ سنیے، کون سا کام ہے؟ یؤذن للصلاۃ، یہ تنہا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، لیکن یہ اذان دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اذان دیتا ہے نماز کے لیے، ویصلی، اور اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، رب تبارک و تعالی جو رب الارباب بھی ہے، ملک الملوک بھی ہے
اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ذل جبروت بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، یفعل ما یشاء کا مالک بھی ہے، کن فیکون کا مالک بھی ہے، اور پوری کائنات کا اکیلا زبردست اور دستگیر اور پوری کائنات کو پالنے والا بے مثال اور بے نظیر بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، اور ملائکہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، آج اس بندے کی زیارت کرو جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یؤذن و یقیم، یہ جنگل میں اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے نماز کے لیے۔ وَيَخَافُ مِنِّي، ریاکاری نہیں کرتا، کسی اور کی اس کو طلب نہیں، میرے سوا کوئی آنکھ دیکھنے والی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ پھولوں کی چاہت رکھتا ہے، ناروں کی چاہت رکھتا ہے، کھانوں کی چاہت رکھتا ہے، پیسے ڈالر ریال کی طلب رکھتا ہے، میں اس کی دل کی نیت کو جانتا ہوں۔ اب یہ تنہا ہے، میں عرش پہ وحدہ لا شریک تنہا ہوں، میرا بھی شریک نہیں، اور تم بھی دیکھو میں بھی اس لیے دیکھ رہا ہوں، یہ خاف منی کہ اس کے دل میں میرا خوف ہے۔ بھئی عمل چھوٹا ہو لیکن ہو خلوص سے تو وہ پہاڑوں سے بڑا ہے، عمل پہاڑوں جتنا ہو لیکن اس میں خلوص نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ، بلکہ وہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کر، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک علم واستغفرک لما لا علم، مولا جو جانتے نہ جانتے شرک ہو گیا، ریاکاری ہوگی، معاف فرما دے۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو میرا مولا ریاکاری اور شرک بھی معاف کر دے۔ تو صبح و شام یہ دعا پڑھا کر۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہ وادخلتہ الجنہ، میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے اور جنت کا نواب اور شہزادہ بھی بنا دیا۔ تو آئیے آج کا انتہائی قیمتی سبق اور اہم سبق وہ کیا تھا کہ اذان جو ہے اس میں دعوت کیا ہے، اذان کا معنی مفہوم کیا ہے، اذان کا تقاضا کیا ہے، یا اذان جو ہے یہ کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں علماء کرام نے بہت اہم لکھا ہے۔ میں صرف سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے چند قطرے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ قرطبی، جن کی تفسیر قرطبی بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اور دیگر علماء دین، وہ لکھتے ہیں کہ اذان میں اللہ تعالیٰ نے مسائل عقیدہ کو بیان کیا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ساری زندگی جتنا عمل زیادہ ہو آدمی پہ اتنا ہی رب کا غضب زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہودی عیسائی سکھ ہنود سب عبادت میں لگے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، لیکن اتنا ہی اللہ کا قہر اور غضب زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچے میں باحوالہ باسند صرف اپنے مولا کبریا کی رضا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اور بات بڑی اہم، اصول پہ مبنی، قواعد و ضوابط پہ مبنی، حقائق پہ مبنی، دلائل شرعیہ قطعیہ، دلائل ساطعہ، براہین قاطعہ پہ مبنی بات کر رہا ہوں، اور جوش سے نہیں ہوش سے کر رہا ہوں، اور مصدر اور مصادر کی موجودگی میں کر رہا ہوں، لیکن اس کو قبول کریں گے اہل عقل و دانش، اہل غیرت، اہل دین، اہل حیا، اہل محبت، اہل وفا، جن میں حیا اور شرم نہیں۔ ان کے بارے میں تو آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو انسانیت سے خارج ہے، جب حیا اور ادب نہیں تجھے انسان کہنا ہی فضول ہے۔ تو اس لیے بڑے بسط احترام سے سامعین محترم، ناظرین محترم، میرے قابل صد احترام، واجب الاحترام دین اسلامی روحانی دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بات کو ذرا درد دل سے سننا۔ فرمایا کہ مشتمل علی عقیدت، مسائل العقیدت، علی قلت الفاظہ، اذان کے الفاظ تو مختصر ہیں
بعد میں 15 کلمات ہیں، بعد میں 17 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے کہ ترجیح کیا ہے، تربیع کیا ہے، تصویب کیا ہے۔ یہ اذان کی 3 صورتیں ہیں۔ اس میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تصویب کسے کہتے ہیں، تربیع کسے کہتے ہیں، ترجیح کسے کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سنوں تو ایک بھی نہیں بولے۔ زندگی ویسے ہے، اب جیفۃ باللیل وحمار بالنہار، فرمایا جو مغضوب لوگ ہوتے ہیں رات کو مردار کی طرح سوئے گزر گئی، دن کو دنیا کماتے گزر گئی۔ عالم بامور دنیا و جاہل بامور الاخرہ، دنیا میں ہیرو نظر آتے ہیں، دین فہم و فراست اور فقہ اسلام میں زیرو نظر آتے ہیں۔ آج ایسے لوگوں سے جہان بھرا پڑا ہے، صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ، مٹتا نہیں ہے دہر سے جن کا نشان کبھی۔ صدیوں بعد کوئی ماں ایسا لال جانتی ہے جو علامہ احسان علیہ ظہیر بن کے توحید و سنت کی کرنوں کو آشکارا کرے اور قرآن و سنت کے نور سے اس دنیا کے ظلمات کو ختم کرے۔ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، کوئی ایک ماں بچہ جنتی جو مجدد بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے، مفکر بھی ہوتا ہے اور دین کا سپاہی اور مخلص اور رب کا بندہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سنیں، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ انہ بدأ بالاکبریہ، سب سے پہلے اذان نے یہ ثابت کیا عقیدہ کہ اللہ اکبر، اس کا معنی ہے کہ اکبر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اکبر کے مقابلے میں دوسرا بڑا کوئی نہیں، سب مانگت فقیر کلاش محتاج بے بس ہے، پوری کائنات کی اکبریت کا حقدار ایک عرش والا ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے پھر سجدہ بھی حق اسی کا، اب بولو سجدہ بھی حق۔ ہاں اس سے کوئی بڑا ہے تو پھر اس کو سجدہ کر۔ سورج کو اس لیے جائز نہیں، یہ تو خود سجدہ کر۔ مت پوچھ ان چاند ستاروں سے میری تقدیر کے دن کب پھرتے ہیں، یہ تو بھکاری بن کے خود ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے اذان میں؟ ہی تتضمن وجود اللہ و کمالہ، اذان ثابت کرتی ہے کہ پوری کائنات میں جس کی اکبریت بڑائی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، ابحار میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شرق میں، غرب میں، فضا میں، باہر میں، بر میں، پیام میں، نام میں، ذرے ذرے میں، کلیسا میں، آتش میں، پوری کائنات میں یہ صدا بلند ہو رہی ہے اللہ اکبر۔ سب سے بڑا وہ ہے جن کو نبیوں نے بڑا مانا ہے، جن کو اہل بیت اطہار نے بڑا مانا ہے، جن کو اصحاب اطہار نے بڑا مانا ہے، ائمہ حق حزب اللہ عباد اللہ نے بڑا مانا ہے۔ آج ہم اس کو بڑا ماننا چھوڑ گئے۔ اور کل میں انشاءاللہ آگے شہادتیں بتاؤں گا کہ یہ اذان کن کن شہادتوں پہ مبنی ہے اور کس فلاح و فوز و فلاح و کامیابی و کامرانی کی ندا صدا دیتی ہے، یہ کل پہ ہم چھوڑتے ہیں۔ آج اسی بات پہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اکبریت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو سب سے بڑا ہو، سب کا حاکم ہو، اس کی بات ماننی پڑتی ہے یا نہیں؟ ابھی بولو ماننی پڑتی ہے۔ لیکن آج میں اپنے ضمیر، اپنے رگ و ریشہ اور خون کی دھڑکنوں سے پوچھوں کہ اکرم، کیا اللہ اکبر کے بعد تیرا کاروبار بند ہوتا ہے؟ کیا تیری دکان بند ہوتی ہے؟ کیا تیرا دم جھاڑ بند ہوتا ہے؟ کیا تیرا ڈیرا ڈنڈا بند ہوتا ہے؟ کیا تیرے گھر میں انڈیا کی فلم بند ہوتی ہے؟ انڈیا کا ڈرامہ بند ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، پورا جہان گونج رہا ہے۔ کیا ٹیکسی ڈرائیور کی لگی فلم اور تیری بس میں لگا گانا ڈرائیور بند کرتا ہے؟ کیا مرتے ہوئے تیرے ہسپتالوں میں مریض جن کی روحیں نکل رہی ہیں اور سامنے فلم لگی ہے، کیا ہسپتالوں کے وارڈوں میں فلم بند ہوتی ہے؟ کیا تیرے اسمبلی ہال جو انتظار گاہیں ہیں ان میں گند لگا بند ہوتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں بند ہوتا۔ ہاں صرف عرب میں دیکھا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی تو سارے مسجد نبوی کے بازار بند، بیت اللہ کے بازار بند، بیت اللہ کا طواف بند، تھانے بند، دکانیں بند، عدالتیں بند، سینٹ بند، اسمبلی ہال بند، عدالتیں بند۔
کوئی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا سول ہو یا سیشن ہو، کوئی ضمیر کی عدالت ہو، سب کچھ بند. صدا ہوتی تھی اللہ اکبر، جس کو سب سے بڑا مانا ہے. ہر گھر میں اذان ہوئی، شیعہ کی مسجد میں ہوئی، سنی کی مسجد میں ہوئی، دیوبندی کی مسجد میں ہوئی، اہل حدیث کی مسجد میں ہوئی. ہر ایک کی مسجد میں یہ اذان صدا آئی کہ اللہ اکبر، مشکل کشا سب کا دینے والا سب سے بڑا ایک اللہ ہے. وہ آئی کہ نہیں، لیکن مانا کس نے؟ لاکھوں میں کسی ایک نے. اور ہم محلے میں نہیں مانتے. جب مان لیا صلاۃ خیر من النوم کہ تیری سونے سے حاضری بہتر ہے، تو پھر آدمی گھر میں سو سکتا ہے اذان کے بعد؟ اور بولو تو صحیح. یقین جانو آخری بات، اور دل خون کی آنسو روتا ہے. میں بڑے دکھ سے یہ کر رہا ہوں. میں نے آنکھوں سے دیکھا عدالتوں میں کہ ججز صاحب آواز نہیں دیتے. یہاں تو آواز آ رہی ہے، او میرے بندے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں. تو زمین پہ آ، میں پہلے آسمان پہ آؤں. وہاں آواز نہیں ہوتی، گھنٹی پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. کہاں؟ بیل پہ، گھنٹی پہ. بار کی چاہ کی پیالی گر جاتی ہے، یا مجھے کوئی پی کے دکھائے، ہاتھ میں پیالی ہے، وہاں گر گئی. میرا خود ایک دن موبائل کی گھنٹی ہوگی، جج صاحب نے اسی وقت طلب کر لیا. پولیس بھاگی، انہوں نے مجھے پکڑ لی. اتنی بڑی گستاخی کہ جج کے سامنے تیری گھنٹی ہوگی. میں نے کہا بصد احترام عالیہ، مجھے تو علم نہیں تھا. میں پہلی دفعہ آیا، یہ اذان نماز کا ہی پرچہ تھا اسپیکر کا. یہ کئی پرچے 3-4 ہنڈائے، حالانکہ چلایا نہیں کبھی. ذمہ داری سے بیٹھتا ہوں، ہم نے کبھی ضد نہیں کی. ہم امن کے دائی ہیں، فساد کے دائی ہیں. ہم اس ملک کی امن کی خاطر اللہ کی قسم سینے سے بڑی بڑی سلے اور پتھر رکھ کے بیٹھے، لیکن پھر بھی ہم نے محبت اور پیار کے پھول بکھیرے ہیں. کیا دل پر ہنر آزمائے. کبھی بد امنی کی بات نہیں کی، اختلاف فرقے کی بات نہیں کی، ملک کی سلامتی کی بات کی، کملی والے کے محبت اور امن والے دین کی بالادستی کی بات کی. اگر شک ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے، پھر سچ کا پتہ چلا. لیکن میں نے کہا جج صاحب بصد احترام، مجھے کسی نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا بتایا ہو یا نہ بتایا، اب سزا لگے گی. پھر دوبارہ وکیل کر کے جرمانہ بھر کے موبائل آزاد کرنا ہے. بھائی کبھی اس عدالت کا بھی سوچ. یہ تو 5-5 منٹ کی پیشی ہے. یہاں تو سب محتاج ہیں. ایک وقت آئے گا بڑے بڑے جج بھی ننگے بدن تھر تھرا کے کانپ رہے ہوں. وہاں تو موسیٰ کلیم اللہ بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، مولا میری جان بچا. ابراہیم خلیل اللہ بھی کانپ رہے ہوں گے، مولا میری جان بچا. وہاں تو سید الکونین بھی 100 گھنٹے کا سجدہ روک کر کے آنسو بہا بہا کے زمین گیلی کر کے کہیں گے مولا آج اتنا غصہ آ گیا. جبریل بھی کانپتا ہوگا، میکائیل بھی کانپتا ہوگا، اسرافیل اسرائیل بھی کانپتا ہوگا. کبھی اس 50,000 سال کی پیشی کا بھی تصور کر لے. میں نہیں تو کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. ذرا کچھ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ آج انسان بلائے تو کانپ جاتا ہے. چائے بھی گئی، سب کچھ گیا. رات 2 بجے پہنچنے کے لیے سالوں تک حاضری دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب رحمان بلائے تو نہیں آتا. پتہ چلا کہ اللہ اکبر کا معنی نہیں آتا، طوطے کی طرح بولتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، ہوش و حواس ہی نہیں. کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب جرم کا احساس نہیں تو جرم مٹے گا کیسے؟ جب مرض کا احساس نہیں تو دوائی ملے گی کیسے؟ اللہ ہمیں غور و فکر دے دے، اللہ یہ تڑپ دے دے اور یہ صدا کو عام کر دے. اس میں سارے ساتھ دو ورنہ مجرم ہوں گے. قیامت کے دن کہیں پکڑے گئے تو پھر کبھی چھوٹ نہ ہوگی. اب موقع ہے اللہ کو منانے کا. اللہ ہم سب پہ راضی ہو. دعا کر دے ہمارے بھائی کے والد